بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل اسپیشل اور میں ہوں چودھری نعمان۔ موجودہ منظر نامے پر بات کریں گے۔ پاکستان میں جو حالات ہیں، ایک تو معاشی بدحالی ہے، لیکن دوسری طرف دہشت گردی کے واقعات بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ان واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات پر بات کریں گے، اور یہ واقعات تو ہو کیوں رہے ہیں۔ پچھلے دنوں اپر کرم کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ اسکول کے اندر 7 اساتذہ کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ کیا وجہ تھی، واقعہ کیا ہے؟ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ کوئی ذاتی رنجش تھی اور معاملہ جائیداد کا تھا، لیکن سب اس اساتذہ تھے، یہی معاملہ تھا کہ جائیداد کا کسی ایک سے ہو سکتا ہے، 2 سے ہو سکتا ہے، لیکن 7 کے 7 اساتذہ کو نشانہ بنایا گیا گولیوں کا۔ اور اس کے بعد سے ابھی الیکشنز کے لیے جو تاخیر ہے، اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی جو تھریٹ ہے اس کی بنا کے اوپر الیکشن بھی تاخیر کا شکار کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے حکومت بھی واضح طور پر یہ باتیں بھی کر رہی ہیں، اور اس ٹائم جو پاپولر لیڈر ہیں عمران خان، ان کو بھی تھریٹ موجود ہے۔ اس حوالے سے یہ ساری صورتحال دہشت گردی کیا پھر سے سر اٹھا رہی ہے؟ جو قربانیاں ہم نے دیں اور جس قربانیوں کی بنا پر اسے روکا گیا تھا، کیا اب یہ پھر سے سر اٹھائے گی؟ اور اس ساری صورتحال کے اوپر بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب یہ واقعات تو ہو کیوں رہے ہیں، ان واقعات کی وجوہات کیا ہیں، یہ ساری صورتحال کے اوپر بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ستار خان صاحب موجود ہیں، اور دوسری ڈاکٹر نوید بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کریں گے۔ یہ سارے منظرنامے پر بات کریں گے۔ ستار صاحب، پہلے آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے کہ جو ملک میں پھر سے یہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور ایک سکول کے اندر 7 اساتذہ کا قتل کیا گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ان کی ذاتی انا تھی، کوئی جائیداد کا تنازع تھا، لیکن ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ 7 کے 7 ٹیچرز کے ساتھ ہی یہ واقعہ تھا۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ساری سچویشن کو؟ اب یہ ہے نا، ابتدائیے میں آپ نے ہمیشہ میڈیا کو ابتدائیہ جو ہوتا ہے نا، اس میں محتاط رہنا چاہیے کہ ایکچولی ہوا کیا ہے۔ کوئی شواہد آتے ہیں، کچھ چیزیں باہر نکلتی ہیں، چیزوں کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پتہ چلنا شروع ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم ٹی وی والے سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری ذمہ داری ہے کہ کچھ ہوا ہے، کیا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم کوئی بہت بڑی انفارمیشن دے دیں، اور پتہ لگے بعد میں کچھ اور ہوا تھا، ہم نے کچھ اور کہہ دیا۔ یہ عمومی طور پہ دیکھنے میں آتا ہے، لیکن اس پہ ہمیں تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے۔ صرف یہ ہے کہ یہ جو دوبارہ اس طرح کی چیزیں ہوں، یعنی کہ ایک زمانہ تو گزرا ہے جس میں ہم ان چیزوں کو دیکھتے رہے، سہتے رہے، سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، کچھ سمجھ آتا تھا، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس میں یہ کہنا کہ جی ذاتی دشمنی تھی، ذاتی دشمنی ہوگی، لیکن ذاتی دشمنی تو کسی 1-2 سے ہو سکتی ہے، تو باقیوں کو کیا صرف اس لیے مارا گیا کہ وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یا پھر ان کے آپشن کوئی نہیں تھی کہ بندہ جو آیا ہے، جو بندے آئے ہیں، بندیاں آئی ہیں، انہوں نے آتے ہی وہ ایک ایسا کام کیا کہ جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ ٹارگٹ تو ختم ہو جائے، ساتھ وہ جو ٹارگٹ نہیں تھے، وہ راہگیر نہیں ہوتا، راہگیر راہ چلتے ہوئے کہ وہ گولیاں چلیں، کراس فائرنگ ہوئی تو راہگیر اس کی زد میں آ گئے، تو اس طرح سے چیزیں ہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اس طرح کے واقعات کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ذاتی دشمنیاں اس طرح سے سامنے آنی شروع ہوئی ہیں، تو اس ذاتی دشمنی کے حوالے سے ایک نیا پہلو ہے، ایک نیا طریقہ ہے کہ ذاتی دشمنیاں اس طرح بھی لوگ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ایسے لگتا ہے کہ جب بھی یہ خبر آئے، جس طرح سے خبر آئے کہ جی اتنے اساتذہ تھے اور وہ ان کو ہلاک کر دیا گیا، تو یہ ایک اس طرح سی چیزیں ہیں، یہ دوبارہ پنپ رہی ہیں، سر اٹھا رہی ہیں۔ اگر یہ پنپ رہی ہیں، سر اٹھا رہی ہیں، اس کے واقعات ہو چکے ہیں پاکستان میں، موجودہ دور کی ریسنٹ پاسٹ کی میں بات کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اب وہ کس والیوم کے ساتھ، کس حجم کے ساتھ قائم ہے، اس کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن اس طرح کی اطلاعات میڈیا میں آتی رہتی ہیں کہ جناب وہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے گروپ ہوتے ہیں جن کا کام یہی ہوتا ہے، اور ان کا اسٹریٹجک جو پوزیشن ہوتی ہے ان کی، وہ یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے، ایسے ہی کرنا ہوتا ہے جیسے آپ ٹی وی کا ٹاک شو کرتے ہو، وہ ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے۔ وہ بھی ایسے سمجھ لیں کہ ان کی بھی ڈیوٹی اپنے اوپر سیلف امپوز ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی کہ انہوں نے یہ کام ڈالنا ہے۔ لیکن ان کے اس طرح سے کام ڈالنے سے ملک میں ایک جو فضا قائم ہوتی ہے نا، ملک میں آگے جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے کہ جی وہ سیاسی طور پہ تو بالکل ہم لوگ آخری اسٹیج پہ چلے گئے، جس اسٹیج کے اوپر غالباً پوری کی پوری دنیا ہنس رہی ہوگی کہ کیسا ملک ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہیں، لیکن یہ تابڑ توڑ حملے ایک دوسرے پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پلے کچھ نہیں ہیں، لیکن سیاسی طور پر ہم ایسے نبرد آزما ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس سب کچھ ہے،
حالانکہ ہم مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں. کون سا وقت ہوتا ہے جب ہم مانگتے نہیں ہیں. تو اسی ساری صورتحال میں اس طرح کا واقعہ ہونا اور اس طرح کے واقعے کے بعد رد عمل آنا سیاسی جماعتوں کی طرف سے, سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کی طرف سے, صدر مملکت کی طرف سے, وزیر اعظم کی طرف سے, وزراء کی طرف سے, وہ ایسے لگتا ہے جیسے خانہ پوری انہوں نے پوری کی ہے. ایک خانہ پوری تھی, انہوں نے کہا اس کو تو کرے نا, کسی طرح واقعہ ہو گیا, اس کی چلو مذمت کرتے ہیں. اچھا, مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ ابھی مذمت کا جو ایک بیان جاری ہوتا ہے اس کے فوراً بعد پھر گتھم گتھا ہوئے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, ایک سیاسی جماعت کہتی ہے, دوسری سیاسی جماعت اس کے جواب میں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں موقع ملا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کس بے دردی سے ایک ایسا ایشو ہے جو ایشو گلے ہمارے پڑا رہا ہے, کتنے سال ہمارے گلے پڑا رہا ہے, ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو ہمارے گلے پڑا رہا ہے. بالکل. اب اگر دوبارہ وہ مسئلہ اسی نوعیت کا ہو گیا تو یہ آپ کی جو سیاسی طور پہ مار کٹائی آپس میں چل رہی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سیاسی طور پہ, تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. تو ہمیں وہ دیکھنا چاہیے. ہم دیکھ کے کتنے ٹی وی ٹاک شو ہوئے بتائیں اس ایشو کے اوپر, آپ ہر روز بیٹھے ہوتے ہیں, آج اس فلانی سیاسی جماعت کے بندے نے یہ کہہ دیا, دوسری سیاسی جماعت کے بندے نے یہ کہہ دیا, اور ہم آگے ٹاک شو کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جو اصل ریئل ٹائم ایشوز ہے اس پہ تو ہماری نظر ہی نہیں ہوتی. اب وہ ایک دیکھیں کہ وہ جو جس علاقے میں ہوا ہے وہ ڈسٹرکٹ کی آبادی وہ 6 لاکھ کے قریب ہے, اور 6 لاکھ لوگوں پہ کیا بیت رہی ہوئی, کتنے خوف میں ہوں گے, اور باقی اساتذہ پر کتنے اسکولوں میں خوف طاری ہو گیا اسی واقعے کے بعد. ڈاکٹر نوید الہی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور ان سے بھی جانیں گے. لیکن ان سے جاننے سے پہلے میں ستار صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو واقعات اب دوبارہ سے سر اٹھانا شروع ہوئے ہیں یا جو واقعات ہو رہے ہیں, آپ ان کی وجوہات کیا سمجھتے ہیں؟ ملک میں جو اس ٹائم معاشی بدحالی ہے اور جو سارا منظرنامہ ہے اس کے بعد یہ واقعات کا سر اٹھانا, آپ ان کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ آپ کا منظرنامے کو آپ بھی دیکھتے ہیں روزانہ, آپ بریکنگز بھی سن رہے ہوتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ جو مرضی رنگ دے دیا جاتا ہے, کبھی کبھار معلوم بھی نہیں ہوتی لیکن کسی سے خبر ملتی ہے اور اسے بریکنگ کی شکل میں پہنچا دیا جاتا ہے, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ واقعہ تو کچھ اور تھا. تو یہ ساری صورتحال میں آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ واقعات ہو کیوں رہے ہیں؟ اب دیکھیں نا, یہ بات جو ہے نا, یہ جو جن کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے دیکھنا ہے, کیونکہ ان کے پاس جتنے بھی ہیں ریسورسز انہی کے پاس ہیں, ان کو طریقہ کار کا بھی پتہ ہے, وہ ان ٹیکنیکس کو بھی, اسٹریٹجیز کو بھی جانتے ہیں اور ان کو کاؤنٹر کرنا بھی جانتے ہیں. ہم تو وہ بندے ہیں کہ ٹی وی پہ آ کے اپنے اظہار کر دیتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ نہیں ہونی چاہیے, میکسیمم ہم یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ جو چیز ہوئی ہے اس میں معاشی بدحالی کا کہیں پہ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نہیں ہو کہ معاشی طور پہ بڑے ملک ہیں جن کے معاشی معاملات ٹھیک نہیں رہتے تو اس کا مطلب ہے وہاں ٹیررزم شروع ہو جاتی ہے. ڈاکٹر نوید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. بتائیے گا یہ جو واقعات پھر سے ہو رہے ہیں, اور جو اسکول میں واقعہ ہوا 7 اساتذہ کا قتل, اور اس کے بعد ایک پورے ملک کے اندر دیگر اساتذہ بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں, ان کی جانب سے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ جی بہت شکریہ. میں یہ کہوں گا کہ یہ جو واقعہ ہوا نا جی پارا چنار میں کرم ایجنسی میں, اس کے متعلق ایک تو مختلف قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں, کیونکہ وہاں پہ ایکسیس نہیں ہے صحافیوں کی بھی, اور جو خود بتا رہے ہیں وہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن, یہ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ سیکٹیرین نیچر کا واقعہ ہے, کیونکہ پہلے ایک جو گاڑی میں جاتے ہوئے جس ٹیچر کو گولی مار کے شہید کیا گیا وہ سنی تھے, اور بعد میں جو سٹاف روم میں جا کے مارا گیا اس میں میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. تو اس میں جب اسکول میں جا کے انہوں نے حملہ آور ہوئے دہشت گرد, تو اس میں 4 جو ٹیچرز جو شہید ہوئے ہیں وہ اہل تشیع تھے, اور ساتھ 2 یا 3 ان کے سٹاف والے تھے. ایک تو یہ سیکٹیرین نیچر ہو سکتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ پارا چنار میں تو یہ واقعات جو ہیں لگاتار ہوتے رہے ہیں, پہلے اب کافی عرصے سے نہیں ہوئے تھے, تو اب یہ دوبارہ ہوا ہے. تو میرا خیال ہے اس میں تو پہلے اینٹیسپیٹ بھی کرنا چاہیے کہ یہ واقعات جو ہیں ان کو ایسے ہو سکتے ہیں. وہاں ہمیشہ سیکٹیرین ایشو رہا ہے, میجورٹی میں اہل تشیع ہیں, لیکن اس پہ جو ٹی ڈی پی ایفیلیٹڈ گروپس ہیں وہ ان پہ حملہ کرتے رہتے ہیں, اور یہ جوابی طور پہ حملہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ ایک تو ٹسل ہے, تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی کہ یہ کس نوعیت کا اور اس کی وجوہات کیا تھی. دوسرا اب دیکھیے کہ باقی 2-3 جگہ پہ اٹیکس ہوئے ہیں, جیسے
نارتھ وزیرستان میں ہوا ڈیرہ دونی میں ایک دن پہلے، جس میں 6 جو ہیں فوجی شہید ہوئے ہیں جی جی اور 3 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں، اور اس سے ساتھ ہی ڈی آئی خان میں ڈی ایس پی پہ حملہ ہوا جس میں وہ زخمی ہوئے، اور جوابی طور پہ جو حملہ آور تھے ان میں سے ایک کو مار دیا اور ایک زخمی ہو گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں میں اس پہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ تینوں ایریاز ایسے ہیں جو ہم کافی دیر سے ٹارگیٹڈ ہیں، یہاں پہ یہ واقعات ہوتے ہیں ایسے، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹیلیجنس ورک کرنا بہت ضروری تھا، تاکہ اینٹیسپیٹ کیا جائے کہ کون لوگ وہاں پہ ہیں، فیسیلیٹیٹرز کون ہیں، سلیپر سیلز کون ہیں، کیا پلان بنا رہے ہیں۔ تو اس کا یہ تو میرا خیال ہے ایک ناکامی ہے کہ پہلے ان میں پینیٹریٹ کر کے نہیں بتا سکے، لیکن پارا چنار میں یہ کافی عرصے کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے۔ کافی عرصے کے بعد ستار صاحب آپ کوئی سوال اس سے متعلق کرنا چاہ رہے ہیں؟ سوال تو وہی ہے نا کہ وہ چونکہ نوید الہی خود بھی اس طرح کے معاملات میں جب آئی بی میں تھے تو وہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے تھے، ہینڈل کرنا تو یہ ہے کہ کیا دوبارہ ہمارے دن اس طرح کے برے دن آ جائیں گے دوبارہ کہ ہمیں پھر ایک مرتبہ اس ساری قسم کی اس طرح کی جو چیز جس کو ہم اس طرح سے نہیں نبیڑ سکے جس طرح سے ہمیں نبیڑنا چاہیے تھا، تو کیا اس کا ہے کہ یہ دوبارہ اگر یہ اس کا والیوم حجم بڑھ جائے تو ہمیں ایک مرتبہ پھر اسی جگہ پہ جا کے ہم ریسیونگ اینڈ پہ کھڑے ہوں گے جس طرح ایک وقت میں تھے؟ کیا کہیں گے نوید الہی صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پیچھے 2 سال میں، یہاں پہ 2.5 سال میں ہماری پالیسیز جو ہیں وہ کیا رہی اس طرح کی رہی ہیں جس میں شفافیت نہیں تھی، فیصلے ایسے کیے گئے جو سارے اسٹیک ہولڈر سے پوچھ کے نہیں کیے گئے، لوگوں کو لا کے وہاں پہ بات چیت کر کے یہاں پہ لوگوں کو بسایا گیا، جس سے نارتھ وزیرستان اور سوات کے لوگ سراپا احتجاج رہے۔ 1.5-2 سال سے وہ اس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ واپس آ رہے ہیں، ان کو اب تو خیر انہوں نے خود بھی اعتراف کر لیا سابقہ وزیر اعظم نے کہ ہاں جی ہم نے لوگوں کو لانے کا پلان تھا اور لائے تھے تو ہم کیا کرتے۔ تو اس طرح کے جب آپ فیصلے کریں گے تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا۔ اب یہ کوئی ایسا مذاق نہیں ہے کہ آپ ہزاروں سینکڑوں جانوں کی قربانیاں دے کے ایک اس کو بلاک کو ٹالیں اور آپ کے 2-4 لوگ بیٹھ کے خود فیصلہ کریں، ان کے دل میں یہ امنگ جاگے کہ یہ شاید بڑے اچھے لوگ ہیں اور ہمارا اس سے فائدہ ہوگا، اور ان کو لا کے بٹھا لیں تو ساری قوم اس کو سفر کرے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ایک کمیشن بیٹھنا چاہیے اور یہ دیکھیں کہ کس طرح کے اور کس نے یہ فیصلے کیے، اور اس پہ ایک تو ہمیشہ ہوتا ہمارا یہ ہے کہ کبھی کوئی سزا نہیں ہوتی، نیور دا ہیڈز رول، جو مرضی ہو جائے۔ یہاں 80,000 لوگ مر چکے ہیں یا شہید ہو چکے ہیں، لیکن آپ کے کوئی بات آپ کے جوں کے تم رہتے ہیں جو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر آپ سوچیں کہ آئندہ کے لیے آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ کس طرح۔ دیکھیے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے، آج تک میں سوال ہی کرتا ہوں تمام جو لوگ اس پہ انوالو ہیں کہ کہاں ہے آپ کی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی جو آفیشلی آرٹیکولیٹڈ ہو، تمام اسٹیک ہولڈرز کی مل کے آفیشلی ایک، جیسے آپ نے نیشنل سیکورٹی پالیسی بنائی، اگرچہ وہ بھی خود ہی بیٹھ کے بنا، چلے ایک ڈاکیومنٹ تو سامنے ہے نا، تو کون سا ڈاکیومنٹ سامنے ہے جس کو فالو کرتے ہوئے جس میں دیا ہوا کہ یہ آبجیکٹیوز ہیں اور یہ ڈپارٹمنٹ اس میں یہ ان کے ذمہ داریاں ہیں اور وہ کریں گے۔ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے، ہمیں معلوم ہی نہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں بس بعد میں پتہ چلے لوگ ہزاروں کی تعداد میں احتجاج کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نوید الہی صاحب یہ بتائیے گا کہ جب طالبان کی حکومت بحال ہوتی ہے، کتنے سال 20 سال بعد بحال ہوتی ہے افغانستان میں، تو ہمارے اس وقت ملک کے جو ڈی جی ISI تھے جنرل فیاض حمید، وہ تو دورے پہ چلے گئے تھے افغانستان کے، اور اس کے بعد انہوں نے باتیں ایسی کی تھی کہ یہ ہماری کامیابی ہے، ہم نے تقریباً امریکہ کو گھٹنے ٹکوا دیا طالبان کے ایشو پہ۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہمارے فیصلے کرنے والے بات کچھ کرتے ہیں، اس کے بعد بھگتنا ہمیں پڑ جاتا ہے، کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو کیا اس طرح کی بات کرنا کہ جناب ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں پر جا کے جو طالبان ہیں ان کو تو ابھی تک تسلیم کرنا یا ان کے ملک کا وزٹ کرنا باقی ممالک کے لیے تو مسئلہ ہے، ہمارے لیے یہ تھا کہ ہم دوسرے دن ہی پہنچ گئے تھے بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن لے کے افغانستان میں، اور ہم نے کہا جناب یہ آپ کی جیت نہیں ہے، آپ کی فتح نہیں ہے، یہ تو ہماری جیت ہے، ہماری فتح ہے۔ تو یہ ہماری جیت اور ہماری فتح اس طرح کی ہوتی ہے کہ بعد میں ہمیں بھگتنا پڑ جائے۔
जी, ये मैं इसी की तरफ जनाब की तवज्जो मबजूल करा रहा था कि ये जो फैसले किए गए, देखिए जो ही अगस्त में वो 2021 मजीद सर इस पर डॉक्टर नवीद साहब हमारे साथ ही रहिएगा, इस पर मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन सारा मंजरनामा जो सत्तार खान साहब ने सवाल उठाया है इसका जवाब डॉक्टर इलाही साहब से लेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे मौजूदा मुल्क में जारी दहशतगर्दी के हवाले से और सत्तार खान साहब ने सवाल उठाया था और उसका जवाब डॉक्टर नवीद इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, जो सवाल सत्तार खान साहब ने ब्रेक से पहले उठाया, आप क्या समझते हैं, वाकई ही ऐसा है जैसा सत्तार साहब ने कहा? देखिए, मैं तो ये बात कर रहा बेसिकली कि हमें इस वक्त यहाँ पे जरूरत ये है कि एक ऑर्गेनाइज तरीका हो। आप जैसे मैंने अर्ज किया कि यहाँ पे तो आपकी ऑफिशियली आर्टिकुलेटेड काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी नहीं है। दूसरा, ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे काफी अरसे से इंसर्जेंसी चल रही है, तो आपके पास काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटेजी भी वो नहीं है जो हमें पता हो या बाकियों को पता हो। जाहिर है जो कर रहे हैं उन्होंने कोई बनाई होगी स्ट्रेटेजी, लेकिन जरूरत है शफाफियत की। देखिए, अभी बात की, ये वहां पे गए जनरल फैज हमीद, और जो ही ये तालिबान गवर्नमेंट में आए 15 अगस्त 2021 में, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और इन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया कि उन्होंने जंजीरें तोड़ दी, आज़ादी हासिल कर ली। इतना शोर डाला कि वेस्ट को और अमेरिका को खामखा एंटेगनाइज किया। यानी वो ये बात तो जो 20 साल लड़ते रहे उन्होंने खुद भी नहीं की, और बल्कि उन्होंने दबे लफ्जों में कहा भी कि भाई आप अपना छोड़े, हम खुद ये बात कर लेंगे। तो इन्होंने वहां पे जाके जो जिस तरह चाय पीते हुए तस्वीरें खिंचवा के कहा कि डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन, या कुछ तरह की बात की। तो इनका काम नहीं था, उनका किससे पूछ के इन्होंने ये बात की। यानी ये एक दो लोग भी फैसला नहीं कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद भी फैसला नहीं करेंगे, और तमाम चीजें कवानीन के तहत होनी चाहिए। अगर आपने उनसे नेगोशिएट किया, अव्वल तो आप नेगोशिएट कर रहे थे उनसे फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वीकनेस। आपको पता ना कि जब ये गवर्नमेंट में आए हैं तालिबान अफगानिस्तान में, तो उन्होंने तमाम जो जेल्स थी उनके दरवाजे खोल दिए और सैकड़ों और हजारों की तादाद में टीटीपी के और दाइश के लोग वहां हो गए। क्या हमने इतना किया कि उनसे कहे कि हमें रिकॉर्ड तो दे दें कि कौन लोग रिहा हुए हैं? वो आराम से वहां पे बैठ के रिहेबिलिटेट हो गए। और जब आप उनको वापस लेके आने की बात कर रहे हैं, जो अभी बबांगे दोहल बात की प्राइम मिनिस्टर ने, जिस पे उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनकी तो डिमांड है दो, कि जनाब आप डीमर्जर ऑफ फाटा करें, फाटा को वापस करें और हम मुसल्ला वापस आएंगे, और बाकी मुतालबात उसके अलावा। तो क्या आपका कानून आइन इस बात की इजाजत देता है? और आप माफी कैसे दे रहे हैं उन लोगों को जिनके ऊपर हो सकता है कि सैकड़ों लोगों के, हजारों लोगों के कत्ल के केसेस हों? तो उसमें तो आपको बड़ी एहतियात से कमेटी बना के कवानीन में चेंजेस करके तमाम कार्रवाई करके फिर कुछ कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने वन स्ट्रोक बादशाही जैसे होती है, क्योंकि अवाम जो है वो यहाँ पे भेड़ बकरियां हैं, उनको जैसे मर्जी आप फांक ले, फैसला कर दें, आप क्या कर लेंगे या मैं क्या कर लूंगा इनका, अगर जो फैसला करके आ गए। बिल्कुल। तो ये बड़ा अहम मसला है, इसको शफाफियत होनी चाहिए और सामने तमाम चीजें होनी चाहिए। खुद जाके इस तरह के बड़े फैसले करेंगे तो आपके गले पड़ गए हैं, अब आप इसको फेस करते रहेंगे। तो जिस तरह आपने शफाफियत की बात की और कानून और कवानीन की भी आपने बात की, आपको लगता है कि इन चीज़ों पर अमल हो सकेगा और क्या ये कबायली इलाकों में अमन कायम हो सकेगा जिस तरह की पॉलिसियां हैं और जो आपने मंजरनामा बताया अभी इसके बाद? मैं तो यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर तो हम ये तय कर लेते हैं कि नहीं, ना शफाफियत करनी है, ना हमने ये चीजें मैं बता रहा हूँ नहीं करनी, तो फिर आप तैयार रहें कि ये तो फिर होता रहेगा। तो ये कैसे हो सकती है पॉसिबल, ये शफाफियत किसने? देखिए, मेरे ज़हन मैं आपसे अर्ज करता हूँ, दो तीन चीजें हैं। जाहिर है कि इसको चेंज करना, इन पे कोई अमल करना
بہت آسان نہیں ہوگا. تھوڑی بالکل. سی ول کی ضرورت ہے. اگر بیٹھ کے سمجھ کے کریں. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس علاقے میں بڑی پرولونگڈ ہے پریزنس آف آرم فورسز. ہم نے آگے کیا ہوا ہے فوج کو وہاں پہ کاؤنٹر انسرجنسی کرنے کے لیے. یعنی 20 سال تو ہو گئے نا. اگر آپ 2003 سے بھی سمجھ لیں کہ شروع ہو گیا تھا آپریشنز, آپ 20 سال سے لڑا رہے ہیں. آپ وہاں پہ فوج کی جگہ پہ نیشنل کاؤنٹر انسرجنسی فورس ڈیولپ کر لینی چاہیے تھے ابھی تک. آرمی بارڈرز پہ اور پیچھے ہوتی, اور جو فورس آپ کھڑی کرتے ہیں جس میں کچھ لوکل ہوتے, کچھ ایکس آرمی مین ہوتے, ان پہ جن کا کام صرف کاؤنٹر انسرجنسی کرنا ہوتا. اس سے کیا ہوتا کہ ایک تو فوج کے اوپر کوئی بلیم نہیں آتا. جو کئی دفعہ اگر آپ دیکھیں آپ 100 سکسیسز ہوں اور 2 ایکسیسز ہو جائیں تو تمام کیے کرائے پہ پانی پھر جاتے ہیں. بالکل. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جو IRA تھا, آئرش ریپبلکن آرمی, جب انہوں نے انسرجنسی شروع کی تو برٹش آرمی نے اس کے خلاف ایکشن شروع کیا اور ایک روز 13 لوگ مر گئے. اس کو آج بھی وہ بلڈی سنڈے کے طور پہ مناتے ہیں. لیکن اسی دن آرمی کو پل بیک کر لیا گیا کہ یہ پیچھے رہے گی. آگے چلے گئی جو سویلین ادارے تھے, چاہے وہ پولیس تھی, اسپیشل برانچ تھی, ان کی MI5 تھی, MI6, سارے اس میں انہوں نے دھکیل دیے. لیکن فوج کو تاکہ فوج کا جو ایک ہے ان کا امیج وہ خراب نہ ہو. ایک تو میرا خیال تھوڑا گریجولی یہ کرنا چاہیے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک منسٹری بنا دینی چاہیے, منسٹری آف سیکورٹی اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم. ایک الگ ایک منسٹری ہو جو اس کو ڈیل کرے. ٹھیک ہے نا جی, یہ بہت اور اس سے پہلے جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ تمام کام جو ہے ایک اسٹریٹجی جو اپرووڈ اور آفیشلی اپرووڈ سارے اسٹیک ہولڈر سے مل کے ہو. جیسے UK میں ان کی اسٹریٹجی ہے, کانفیڈینشیل ہے, لیکن میں نے دیکھی ہے 137-138 پیجز کی تھی. ہر 2 سال بعد اس کو ریوائز کرتے ہیں یا ریوائز کرتے ہیں, اور اس پہ انہوں نے اپنا آبجیکٹو دیا ہوا ہے اور بتایا ہوا ہے کہ یہ اداروں کے ذمہ یہ کام ہے, اور ہم 1.5 سال یا 2 سال کے بعد اس کو ریویو کریں گے اور اس کو ریوائز کریں گے. اور بڑی چیزیں بڑی شفافیت سے ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ کامیاب رہے ہیں اس پہ. تو یہی ہمیں کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے 3-4 یہ اسٹیپ لیں تو آپ, کیونکہ یہ ایک سسٹینڈ ایفرٹ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئک فکسز ہیں, آج کیا 4 مار لیے, مہینہ مار لیا, وہ 2 مہینے چپ رہیں گے, بالکل ایسے ہی کوئی بڑا واقعہ کر دیں گے. تو اس لیے ایک یہ سسٹینڈ ایفرٹ ہے. نہیں ڈاکٹر نوید الہی صاحب, آپ جو بات کر رہے ہیں, ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم کوئی بھی حکومت ہو اس کی پریورٹی, اس کی ترجیحات کیسے طے ہوتی ہیں. جب کوئی سر پہ چیز پڑتی ہے تو دھیان جاتا ہے, کچھ خیال کیا جاتا ہے, کچھ قدم اٹھایا جاتا ہے, اتنی دیر میں دوسری چیز سر پہ پڑ جاتی ہے, پھر دوسری چیز کی طرف چل پڑتے ہیں, پھر تیسری چیز سر پہ پڑ جاتے ہیں, پھر اس کو ترجیحات میں لے آتے ہیں. ہمارے ہاں مستقل بنیادوں پر جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک پرپیچول ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جناب آپ نے اس پہ کوئی اسکیم یا پالیسی یا اسٹریٹجی لانی ہے, وہ قدم اٹھانے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں چاہے 10 سال بعد ہی کیوں نہ ہو, 15 سال بعد کیوں نہ ہو, آپ کی اسٹریٹجی اس طرح کی ہو, آپ بنیادی طور پہ جو الف بے پے ہے وہ آپ کے پاس ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی یہ سر اٹھائے تو آپ بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکیں. ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے کہ حکومت کا پتہ نہیں چلتا کہ حکومت کی ترجیحات کیا ہیں, پرائرٹیز کیا ہیں. جو چیز سر پہ پڑ گئی اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور اتنی دیر میں دوسری چیز سر پہ پڑ جاتی ہے. تو ہم لوگوں نے تو یہ اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہوتا ہے, اس کے تحت ہماری حکومتیں چلتی ہیں, ہماری اسٹریٹجی چلتی ہیں. تو اس میں تو مستقل بنیادوں پہ جسے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہم نے مسئلہ حل کرنا ہے تو مستقل بنیادوں پہ چلیں گے تو حل ہوگا. تو مستقل بنیادوں پہ تو کوئی دور دور تک نشان ہی نہیں ہے, کوئی نشانی نہیں ایسی. تو کیا کہو گے نوید الہی صاحب؟ جی یہ بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں, اور یہی بات میں کر رہا ہوں کہ یہاں پہ اس معاملے اب دیکھیں جو قوانین ہے نا, مطلب اینٹی ٹیررزم یا کاؤنٹر ٹیررزم لاز ہیں, وہ بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں اس چیز کو کنٹرول کرنے میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو آپ کا یہاں پہ ایک ہی اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 تھا جو بیسیکلی تھوڑا نیچر میں ڈفرینٹ تھا, زیادہ سیکٹیرین ٹیررزم کو روکنے کے لیے تھا. جب یہ نیا انٹرنیشنل ٹیررزم آ گیا 2001 کے بعد
آپ نے 2014 تک کوئی قانون نہیں بنایا یا اس میں کوئی قوانین میں کوئی چینجز نہیں کی. اور آپ کو میں مثال پھر دوں گا یو کے کی, کیونکہ وہ اسمارٹلی چلتے ہیں. جب انہوں نے آئی آر اے کے خلاف شروع کیا تو انہوں نے فوری طور پہ قوانین میں سسٹمز میں چینجز آنی شروع کی تاکہ کوئی چیز ان لافل نہ ہو. مثلا آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک جو ہوتی تھی جیوری ہوتی تھی, تو جیوری کی جگہ انہوں نے کہا نہیں ایک جج بھی کافی ہے اس کے لیے. پھر ایک نے ان کا تھا کہ اگر ایک بھی پکڑا جائے تو اس کو جو ملزم ہے اس کے بیان پہ ہی اس کے ساتھیوں کو سزا دے دی جائے گی, قانون بنا دیا. پھر انہوں نے 1973 ناردرن آئرلینڈ ایمرجنسی پروویژنس ایکٹ بنا دیا, ای پی اے. پریونشن آف ٹیررزم ایکٹ بنا دیا, پی ٹی اے. کرمنل جسٹس کا ایکٹ بنایا انہوں نے اس وقت ہی, ٹیررزم اینڈ کانسپریسی. یعنی آپ دیکھیں کتنے قوانین بنائے. ٹیررسٹ اینڈ ڈسرپٹیو ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ آف 1987 بنایا. اور اس طرح کے تمام ایکٹس وہ فوری طور پہ بناتے رہے. اس طرح ہی انڈیا بھی اس طرح کے قوانین بناتا ہے, جس طرح ٹاٹا وغیرہ اور پوٹا انہوں نے بھی بنایا اس کو نقل کرتے ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تو قوانین تک چینج نہیں کیے. ہم نے کوئی ایسے جیسے آؤٹ سورس کر دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم دے دیے, سول گورنمنٹ نے ان کے حوالے کر دیے فوجی پاکستان کے, وہ جانے اور وہ کام جانے وہاں پہ. اور جو بس بریفنگ کبھی کبھار دے دیں جو بھی ہے وہ آپ بلیو کر کے بیٹھ جائیں. اس طرح نہیں ہوگا. اس طرح کریں گے تو یہ کام چلتا رہے گا ہمیشہ, اور ریزنٹمنٹ ہوگی. جیسے میں نے کہا کہ آپ کی 100 سکسیسز ہوں گی, اس کی جگہ 2 ایکسیسز ہو جائیں. دیکھیں اس میں فوج کا قصور نہیں ہے. آپ نے اگر ٹرین کیا ہوا ہے کسی کو اس کام کے لیے کہ انہوں نے لڑنا ہے, جیسے فوج ہوتی ہے ساری دنیا میں فوج ایسے ہوتی ہے بالکل, اور اس کے مطابق ہی ان کو ٹولز دیے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو وہ ٹولز تو وہی ہیں جس پہ وہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے, تو ان کی ٹریننگ بھی وہی ہوتی ہے, تو انہوں نے تو وہی استعمال کرنا ہے. تو اس کے پھر مضمرات تو ہوں گے, فال آؤٹ تو ہوں گے اس کے. آپ 100 کامیابیاں بھی حاصل کر لیں, 4 جگہ شکایت آ جائے گی جناب یہاں پہ کیا کیا ہے, جناب یہ ہمارا بازار میں شمار کر دیا, آپ یہ کر دیا. تو اس طرح کی چیزیں سامنے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ نیشنل جو کاؤنٹر انسرجنسی فورس ہے وہ کھڑی کریں, اور وہ جو باقی 2 باتیں کی ہیں وہ کریں, ساتھ قوانین میں چینجز کریں. تو اس کو آپ سمجھیں کہ ایک لانگ ٹرم کام ہے جس کو آپ دیکھیں. آئی آر اے کے خلاف اب بھی کبھی کبھار کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے, اگرچہ اس کو کنٹرول کیے ہوئے 10-15 سال ہو گئے, لیکن کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے, اس کی نیچر کو, اور اس کے مطابق لانگ ٹرم ہمیں بنانا چاہیے اس پر. اور یہ تو آج تک بدقسمتی سے ہمارے ہاں تو اگر کوئی عام منصوبہ بھی ہے تو اس پر بھی اب اگر دیکھا جائے تو ایک گورنمنٹ اگر کوئی پلان کرتی ہے تو اگلی گورنمنٹ جس نے آنا ہے اس کا یہ پورا کوشش ہوتی ہے پوری کہ اس منصوبے کو بند کر دے. پہلے اسٹریٹجی پاکستان تحریک انصاف کی اور تھی طالبان کے حوالے سے, اب موجودہ گورنمنٹ کی اور ہوگی. تو اس طرح اگر چلتے رہیں گے تو پھر تو جو پلان بھی کریں گے وہ بھی کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے گا. یہ ساری صورتحال ہے, اور یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب ملکی مفادات سب سے بڑی ترجیح ہوں گے, جب دیکھا جائے گا کہ ملکی مفادات ہمارے کس میں ہیں, اور پلان کر کے ساری صورتحال کو دیکھا جائے. اور گورنمنٹ کے بدلنے سے پالیسیاں تبدیل نہیں ہونی چاہیے جس طرح ہمارے ہاں ہوتی ہیں. عوامی مفادات اگر اس میں ہیں تو اسے لازماً آنے والی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اسے منطقی انجام تک پہنچائے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, ڈاکٹر نوید الہی صاحب ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ. ستار خان صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود, ان کا بھی بے حد شکریہ. اور یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ ملک میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس پر ہم نے قربانیاں بھی دی ہیں اور محنت بھی کی ہے, اس پر قابو پایا. لیکن دوبارہ سے اگر یہ سر اٹھا رہی ہے تو یہ بڑی تشویشناک ہے. اسے روکنے کے لیے ایک ایسا پلان بننا چاہیے کہ جو گورنمنٹ کے تبدیل ہونے سے پلان تبدیل نہ ہو, بلکہ وہی پلان رہے جو عوامی مفادات کے تحت ہے, اور تمام پارٹیاں متفق ہوں. یہ نہ ہو کہ جو اپوزیشن میں ہو وہ بالکل ہی نہ مانے, عوامی مفادات کو بھی نہ مانے. تو یہ ہمارے ہاں ایک بڑا غلط المیہ ہے, اسے بھی ختم ہونا چاہیے. سارا منظرنامہ اور سچویشن آپ کے سامنے رکھی ہے. پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.